بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صدر رجب طیب اردوان اور صدر جو بائیڈن آمنے سامنے۔ ہمیں افغان لڑائی سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی ایک دوسرے کو دھمکیاں۔ برطانوی خاتون وکیل افغان خواتین ججز کی مدد کو پہنچ گئی۔ عالمی ادارے منصوبوں پر کام شروع کریں، سیکیورٹی دیں گے۔ طالبان، فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف فوج میں شمولیت سے انکار پر اسرائیلی خاتون گرفتار۔ ایشوریہ رائے کو کاسٹ کرنے پر سلمان خان کا شاہ رخ خان کی فلم کے سیٹ پر ہنگامہ۔ پہاڑوں کو تراش کر بنائی گی خوبصورت عمارتیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اٹلی کے دارالحکومت میں G20 کانفرنس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کی اور جنگی طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اور تناؤ تاحال برقرار ہے۔ تاہم ترک صدر نے اٹلی میں ہونے والے G20 اجلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بائیڈن سے ملاقات کر کے تعلقات کی بحالی کا اشارہ دیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر سے معاہدے کے مطابق F-16 جنگی طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا، جبکہ امریکی صدر نے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے روس سے S-400 دفاعی نظام کی خریداری روکنے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی سے آخری بار بات 14 اگست کی رات کو ہوئی اور اس روز بھی انہوں نے آخری سانس تک لڑنے کا عہد کیا تھا، لیکن طالبان کے کابل آتے ہی وہ چپکے سے فرار ہو گئے۔ امریکی ٹیلی ویژن CBS کے ٹاک شو فیس دی نیشن میں وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ ذاتی طور پر طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے ایک رات پہلے تک سابق افغان صدر اشرف غنی سے رابطے میں تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 14 اگست کی رات بھی اشرف غنی کو ٹیلی فونک گفتگو میں قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ طالبان کے ساتھ تمام قومیتوں پر مشتمل حکومت کی راہ موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ آخری سانس تک لڑیں گے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے بقول اگلی ہی صبح جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے، اشرف غنی کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اہل خانہ سمیت فرار ہو گئے اور 2 دن تک اپنی جائے پناہ تک نہیں بتائی۔ اس سوال کے جواب میں کیا بطور وزیر خارجہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ محکمہ خارجہ نے نہ صرف پچھلے 2 سالوں میں امریکہ طالبان معاہدے کے بعد کیے گئے اقدامات بلکہ 2 دہائی کی لڑائی کے دوران کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا ہے، کیونکہ ہمیں ان تجربات سے سیکھنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے صدر جو بائیڈن کے فوجی انخلاء کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے طویل لڑائی کا خاتمہ ایک اور امریکی نسل کو افغانستان میں لڑنے اور مرنے سے بچانا تھا، اور ایک دن سب ہمارے اس فیصلے کی تعریف کریں گے۔ ماہی گیروں کے تنازع پر برطانیہ نے فرانس کو خبردار کیا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانیہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر فرانس اپنے موقف پر قائم رہا تو بریکزٹ ٹریڈ ڈیل کے تحت اس کے خلاف تکلیف دہ قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ جواب میں فرانس نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہ منگل سے ٹارگٹ کرنے والے اقدامات شروع کرے گا، جس میں ہمسایہ ممالک کی طرف سے جانے والے ٹرکوں کی سخت نگرانی بھی شامل ہے۔ فرانس نے الزام عائد کیا ہے کہ برطانیہ نے اپنے پانیوں میں فرانسیسی ماہی گیروں کو درست تعداد میں لائسنس دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب جوابی کارروائی کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستوں ماہی گیری کے معاملے پر مسائل الجھتے جا رہے ہیں، اور اب بات الزام در الزام کی جگہ عملی اقدامات پر آ چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے فرانس نے ایک برطانوی ٹرالر کو قبضے میں لے لیا تھا جو لی ہاروے کے نزدیک فرانسیسی پانیوں میں موجود تھا۔ فرانس کا کہنا تھا کہ ٹرالر کے عملے کے پاس مطلوبہ کاغذات موجود نہیں تھے۔
جبکہ ٹرالر کے مالک کے مطابق ان کے پاس تمام کاغذات موجود ہیں۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تنازع میں شدت آ گئی۔ برطانیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ فرانس غیر معقول مطالبات کر رہا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم یورپی یونین کے ساتھ اپنے تجارتی معاہدوں کے تحت اقدامات کریں گے۔ فرانس نے دھمکی دی ہے کہ اگر بات چیت کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو وہ برطانوی ماہی گیر کشتیوں کو اپنے ملک کی بندرگاہوں پر سامان اتارنے پر پابندی عائد کر دے گا اور کسٹمز کو دوبارہ نافذ کر دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجارت سے زیادہ سیاسی معاملہ ہے جو اگر اس ہفتے حل نہ کیا گیا تو بڑے بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تنازع کے اثرات روم میں جاری G20 ممالک کانفرنس کے دوران بھی دیکھے گئے، جب ماحولیاتی آلودگی اور عالمی معیشت جیسے معاملات پس پشت چلے گئے۔ افغانستان میں خطرے سے دوچار خواتین ججز کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یورپ آنے میں مدد کے لیے ایک برطانوی وکیل خاتون نے $13 لاکھ سے زائد کی رقم اکٹھی کر لی۔ اس نے کابل سے پروازوں کا انتظام کروایا اور ان کی بکنگ کروائی، جس میں 26 خاتون ججز اور ان کے اہل خانہ تھے۔ اس کے بعد کی 2 پروازوں میں 375 افراد تھے، جس میں سے 77 خواتین ججز تھی۔ برطانوی وکیل خاتون بیرونس کینیڈی کا کہنا تھا کہ ان خواتین کو جان کا خطرہ تھا۔ یہ خواتین گھریلو تشدد اور کم عمری کی شادیوں پر عدالتیں چلا رہی تھیں۔ ان میں سے کئی نے طالبان کو قید کی سزائیں بھی دی تھیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جیسے ہی طالبان واپس آئے تو وہ خطرے میں تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ یورپ پہنچنے والی 33 سالہ جج مناسا ناصری کا کہنا تھا کہ جہاز میں ایسا ایک بھی شخص نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو۔ ہم 2 مہینوں سے دربدر ہو رہے تھے اور ہم ڈرے ہوئے تھے۔ میرے والد اتنے ڈپریس تھے کہ مجھے لگا کہ ان کی جان چلی جائے گی۔ ان کی والدہ قادریہ یاسینی کا شمار افغانستان کی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون ججز میں ہوتا ہے، تاہم ان کو جنوری میں جان سے مار دیا گیا تھا۔ برطانوی خاتون وکیل بیرونس کینیڈی کابل اور مزار شریف میں پناہ گاہوں کے قیام کی بھی سرپرستی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اب بھی 100 خواتین ججز پھنسی ہوئی ہیں اور انشورنس کی رقم کی وجہ سے انہیں وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے مزید $13 لاکھ درکار ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت نے عالمی ڈونرز پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں ماحولیاتی کی حفاظت کے لیے طے شدہ منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کر دیں۔ گلاسگو میں ہونے والی کانفرنس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے عالمی رہنما ماحولیاتی تبدیلی پر غور و فکر کریں گے۔ تاہم اس کانفرنس میں امارات اسلامیہ کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے طالبان کے سینئر سفارتکار سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی آب و ہوا کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں ماحولیات سے متعلق کام کی بہت ضرورت ہے۔ ان کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے کچھ ایسے منصوبے جو پہلے سے منظور شدہ ہیں ان کو مکمل طور پر دوبارہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ اقوام متحدہ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں یہ صورتحال ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد خوراک کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جبکہ عالمی ڈونرز بھی اس وقت طالبان کے ساتھ کام کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، تاہم دوسری جانب طالبان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم مذکورہ پروجیکٹس پر کام کرنے والی ٹیموں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ اسرائیلی خاتون کو فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاجاً آرمی میں لازمی تربیت کا کورس کرنے سے انکار کرنے پر تیسری بار جیل بھیج دیا گیا۔ اسرائیلی خاتون شاہد پارٹیز نے فلسطین اور بالخصوص غزہ میں لاکھوں شہریوں پر مظالم کے خلاف آرمی کی لازمی تربیت لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسی اسرائیلی فوج کا حصہ نہیں بننا جو معصوم لوگوں کو مارتے ہوں۔ اسرائیلی آرمی نے فوج میں شمولیت سے انکار کرنے پر ان کو جیل بھیج دیا۔ دوسری جانب ایک اور اسرائیلی نوجوان نے برطانیہ سے اپنے ملک واپس جانے سے انکار کر دیا۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ بھی ایسی صورتحال میں فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتا، مجھے بھی اب وہاں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
دوستو یاد رہے کہ اسرائیل میں ہر شہری کو 2 سال کی لازمی تربیت لینا ہوتی ہے اور انکار کرنے والوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ خبر پرانی ہے لیکن شاہ رخ کے خبروں میں آنے سے دوبارہ تازہ ہو کر سامنے آئی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ ایشوریا رائے کو فلم میں کاسٹ کرنے پر سلمان خان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ مشہور بالی ووڈ اداکارہ ایشوریا رائے بچن اور سلمان خان کے درمیان کافی عرصے تک قربتیں قائم رہیں۔ فلم ہم دل دے چکے صنم کے بعد سلمان خان اور ایشوریا رائے بالی ووڈ کی سپر ہٹ جوڑی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تاہم 2002 میں اختلافات کے باعث دونوں کے درمیان دوریاں مزید بڑھ گئیں۔ اس کے بعد ایشوریا رائے کو شاہ رخ خان کی فلم چلتے چلتے میں کاسٹ کرنے پر سلمان خان برہم ہو گئے تھے اور فلم کے سیٹ پر پہنچ کر سلو میاں نے بدتمیزی بھی کی تھی۔ سلمان خان کے اس رویے کے بعد ایشوریا رائے کو فلم چلتے چلتے سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی جگہ رانی مکھرجی کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ آرکیٹیکچر جو کہ ایک وسیع شعبہ ہے اور انسان نے اس شعبے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، اور کچھ عمارتیں تو ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر ان کے بنانے والوں پر رشک آتا ہے۔ مگر دنیا میں کچھ مقام ایسے بھی ہیں جن میں اس شعبے کا استعمال اس دور میں کیا گیا جب لوگ پہاڑوں میں رہا کرتے تھے اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے مختلف طرز کی عمارتیں تعمیر کی گئیں، اور ان عمارتوں کو دیکھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کی قابلیت اور مہارت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ عمارتیں مختلف ملکوں میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، اور یہ عمارتیں اتنی مضبوط ہیں کہ آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ایک عمارت اردن میں موجود ہے جو کہ بحر مردار سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ عمارت پہلی صدی کے آخر میں بنائی گئی تھی، لیکن آج بھی اس عمارت کو دیکھنے والے لوگ اس کی خوبصورتی اور اس کو بنانے والے آرکیٹیکٹ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ لیلی بیلا ایتھوپیا کا ایک مذہبی شہر ہے۔ یہ عمارت اس شہر میں واقع ہے اور یہ ایک چرچ کی عمارت ہے۔ یہ عمارت بھی ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور اسے 13ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پہاڑ ترکی میں واقع ہے۔ ان پہاڑوں میں کسی دور میں پورے شہر آباد ہوا کرتے تھے۔ ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے کمرے، چمنی، چرچ، روشن دان، میٹنگ روم، کچن، پینے کے پانی کے کنویں، ٹوائلٹ اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ یہ عمارت تامل ناڈو، انڈیا میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے جہاں پر وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ مندر وشواناتھ نائک نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ پہاڑ چائنا میں واقع ہے اور اس پہاڑ کو کاٹ کر مختلف قسم کے مندر اور بت بنائے گئے ہیں جو آرکیٹیکٹ کی مہارت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ ترکی میں واقع ہے اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں مقبرے بنائے گئے ہیں جن میں آرکیٹیکٹ کی مہارت اور محنت نمایاں نظر آ رہی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ انڈیا کے شہر اورنگ آباد میں ہے جو کہ مہاراشٹر کی ایک ریاست ہے۔ یہاں پر تقریباً 34 کے قریب پہاڑیوں کو کاٹ کر مندر اور بت بنائے گئے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں لوگ پوجا کرنے آتے ہیں۔ یہ عمارت سنجے گاندھی نیشنل پارک ہے جو کہ انڈیا میں واقع ہے۔ یہ عمارت پہلی صدی اور 9ویں صدی کے درمیان بنائی گئی تھی اور یہ عمارت بھی مندر اور پوجا کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عمارت بھی انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں واقع ہے۔ یہ عمارت ایک غار نما ہے جو کہ 8ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کا نام گاڈ آف انڈر گراؤنڈ ہے جس کا مطلب زمین میں رہنے والا خدا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایجنٹا کے نام سے مشہور ہے اور یہ مہاراشٹر انڈیا میں واقع ہے۔ اس پہاڑ میں مختلف قسم کے کمرے اور پوجا کرنے کے لیے ہال اور دوسرے کئی مندر بنائے گئے ہیں۔ یہ عمارت 2ویں صدی میں بنائی گئی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔